من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. وحدانیت کی نشانیاں ہم پیش کر رہے ہیں. سب سے بڑی نشانی رسول اکرم اور مولا کائنات ہیں، اور میرا یہ موضوع آج 7ویں مرحلے میں پہنچ چکا ہے. 7ویں مجلس ہے جس آپ نے محبت سے مجھے نوازا، اور میں جو مطالب پیش کروں گا انہیں قبول فرمائے. میں نے جس آیت کو کل شروع کیا تھا وحدانیت کی نشانیوں کے عنوان سے کہ اللہ رسول اسلام کے لیے فرما رہا ہے، غور سے سنیے گا اس آیت کو. سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میرے موضوع سے متعلق ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یوم نبعث فی کل امت، ہم اس دن قیامت کے دن ہر امت میں شہیدن علیہم ایک گواہ لے کے آئیں گے انہی پہ، من انفسہم جو انہی میں سے ہوگا، وجئنا بک شہیدن علی ہؤلاء اور ان سب گواہوں پہ اے میرے حبیب ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. آیت میں نے یہاں تک پڑھی تھی، آیت مکمل نہیں ہوتی. آیت کا اگلا حصہ سن لیجئے. سورہ نحل 16واں سورہ ہے، شہد کی مکھی یہ سورہ کا نام ہے. اللہ آیت نمبر 89 کے اندر فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. کتاب میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. توجہ رہے مجمع کی میرے ساتھ. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام گواہوں پہ گواہ بنایا ہے اور آپ کو ایک کتاب آپ پہ نازل کی ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان کتاب میں ہے. ہر چیز کا بیان، ہر چیز کا بیان کتاب میں ہے. توجہ رہے دوبارہ سن لیجئے گا. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. مجھے معلوم ہے شیعہ سنی مجمع ہے، پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، غلطی کا انتظار کر رہے ہیں. میں ایسوں کا ماننے والا ہوں جو غلطی نہیں کرتے. ممنون آپ کی محبتوں کا، میں ممنون ہوں. توجہ رہے سارے مجمع کی، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں سن لیجئے گا. اللہ فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، علیکم نہیں کہا، تم سب پہ نہیں، علیکا
تجھ پہ نازل کیا. میں تجھ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ شک نہ ہو آپ میں بھی اور آ جاتے ہیں, ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اے میرے حبیب یہ قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, جس میں ہر چیز کا بیان ہے. توجہ, اب بہت سے مسلمان کہتے ہیں پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں تھا, ہر چیز نہیں جانتے تھے. اللہ کہہ رہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, کل شے, ہر چیز میں کیا کیا آ جاتا ہے. چلے میں پلٹ کے سوال کرتا ہوں آپ سب سے, ہر چیز کو آپ پہ کتاب میں بیان کر دیا, اب یہ بتائیے ہر چیز میں کیا نہیں آتا. اللہ کہہ رہا میں نے ہر چیز آپ پہ بیان کر دی. توجہ, سارے مجمع کی توجہ, اللہ نے ہر چیز کو پیغمبر پہ کھول کے بیان کر دیا. اب وارث قرآن وہ ہونا چاہیے جو ہر چیز جانتا ہو. اب ایسوں کو وارث نہ بنانا جنہیں خود پوچھنا پڑے بتاؤ کیا کیا ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. بہت سے ایسے تھے, ہاتھ جوڑ کے, میں نام نہیں لے رہا, بڑے بڑے مفکر ہیں, بہت بڑے بڑے مفکر ہیں, کسی ایک کا بھی نام لوں گا, مسلمان کے, عالم اسلام کے حافظ قرآن تھے, پورا قرآن حفظ تھا, پورا قرآن رٹ رکھا تھا, 1 لاکھ احادیث یاد کر رکھی تھی, پھر بھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا تفسیر لکھ کے بھی کہ میں پورا قرآن جانتا ہوں. ان مفکرین نے کہا ہے ہمیں تقسیم کرنا پڑے گا, رسول خدا کے علم کے وارث سے اہل بیت, سیاست کے وارث سے, حکومت کے وارث سے خلفاء, پیغمبر کی روحانیت کے وارث سے صحابہ. یہ تقسیم کیوں کرنا پڑا؟ علم ان کے پاس تھا, حکومت ان کے پاس, روحانیت ان کے پاس, یہ اتنے گروہ کیوں بنانے پڑے؟ ابھی بھی مجمع نہیں ہے, میں کھولنا نہیں چاہ رہا موضوع کو, آپ زبردستی موضوع کھلوا رہے ہیں. انہیں بڑے بڑے طبقے بنانے پڑے. بچوں میں علی ایمان لائے تھے, غلاموں میں وہ, بوڑھوں میں وہ, مستورات میں وہ. یہ الگ الگ گروہ بنانا کیوں ضروری ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, چلو ایمان کے معاملے میں ہم مولا علی کو وڈرا کر لیتے ہیں, جسے کہنا ہے کہہ دو پہلے وہ ایمان لایا. علی ایمان ہی نہیں لائے تھے, خدا کی قسم علی ایمان نہیں لائے. ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. دوبارہ واپس آئیے گا قرآن کی سورہ نحل کی اس آیت پہ, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, میرے حبیب ہم نے قرآن میں ہر چیز کو آپ کے لیے بیان کر دیا. ہر چیز قرآن سے نکالی جا سکتی ہے, ہر چیز. اگر یہودی آ کے سوال کریں ذرا قرآن سے دکھاؤ, اور کوئی کہے مجھے نہیں پتا, اور آنے والے سے کہیں تو یہودی ہے قرآن سے کیوں دکھائیں؟ جب تو قرآن کو مانتا ہی نہیں تو تجھے قرآن سے کیوں دکھائیں؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں, تم تو یہودی نہیں ہو. محبت کا ممنون, مجمع اسی طرح چلتا رہے. اللہ فرما بھئی یہ قرآن ہے, قرآن کریم ہے. اللہ فرما تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہم نے ہر چیز کو قرآن میں بیان کر دیا, ہر چیز کو قرآن میں بیان کر دیا. اب وارث کتاب اسے ہونا چاہیے جو قرآن اٹھائے بغیر دیکھے بتائے اس آیت میں یہ جواب, اس میں یہ جواب. یہ اتنے گروہ اس لیے بنائے جا رہے. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کرنے لگا ہوں, مجھے پورا اندازہ ہے میرا مجمع یہاں سے نجف پہنچ جائے گا, کوئی قابو میں نہیں رہے گا, نعرہ ضرور آئے گا, لیکن میری بات پوری سن لیجئے. اتنے گروہ بنائے, رسول کی تلوار کا وارث وہ, علم کا وارث وہ, حکومت کا وارث وہ, شجاعت کا وارث وہ, روحانیت کا وارث وہ. تم 5 10 100 کے بجائے لاکھ وارث لے آؤ, وہ سارے مل کے علی کی جگہ نہیں لے سکیں گے. وقت نہیں ہے, جملے کا ذمہ دار ہوں. عاشورے پہ کربلا ضرور جا رہا ہوں, بھاگ نہیں رہا, واپس آ رہا ہوں. جس نے پوچھ رہا ہوں قرآن سے پیش کروں گا.
ساری امت محمدی ایک پلڑے میں رکھو، علی کو دوسرے پلڑے میں، امت کم ہے علی. مجھے پورا احساس ہے لیکن سارے مجمع کی توجہ ہے. تو جانے گرامی یہ الگ الگ وارث بنانے، میں نے نام بھی نہیں لیا مفکرین کا. پاکستان میں بھی ایسے ایک مفکر موجود ہے جنہوں نے کتاب لکھ دی ہے. انہوں نے کہا علی بھی ہیں لیکن علی علم کے وارث ہیں، حکومت کا کوئی اور وارث، شجاعت کا وہ. بھائی کسی کو سیف اللہ کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، جب سیف شیر کے ہاتھ میں آتی ہے نا تو شیر شیر ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ حبیب خدا نے فرمایا انی تارکن، بے شک میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم، تمہارے درمیان. ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں. حدیث آپ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی، میں ایک نئے جانب سے اس کی تفسیر کر رہا ہوں، ذرا سن لیجئے. حبیب خدا فرما رہے ہیں صحابہ کے مجمع میں، سامنے تھے صحابہ، پیغمبر فرما رہے ہیں انی تارکن، بے شک میں، ہم نہیں، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں. اے صحابہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت، اپنے اہل بیت. تو پتہ چل گیا نا جن میں چھوڑے جا رہے تھے وہ اور تھے، جنہیں چھوڑے جا رہے تھے وہ اور ہیں، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور. سن لیجئے گا نعرے سے پہلے، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہے ہادی، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہے محتاج ہدایت، جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہے مولا، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہے غلام. اب کبھی غلاموں سے یہ نہ کہنا مولا کو پیچھے چلاؤ، غلاموں سے کہنا مولا کے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے عزیزان گرامی، اتنی عظمت ہے. ایک آیت سن لیجئے، اس کے بعد ایک حدیث پیش کروں گا. مجھے پورا یقین ہے سارا مجمع نجف اشرف میں محسوس کرے گا. مجمع کی توجہ رہے. میں جانتا ہوں گرمی بہت زیادہ ہے، مجھے بتایا گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، آج مجھے پورا راؤنڈ کروایا، دکھایا کہاں کہاں تک مومنین نے، کتنی گلیاں. ہمیں آنے میں اس لیے تاخیر ہوئی، پھر بھی میں بہت دیر پہلے پہنچ چکا ہوں. آئیے ذرا قرآن، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان. توجہ، ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع سے. آج کی اس مجلس کا یہ جملہ میں نے کبھی نہیں پڑھا، پیش کرنے لگا ہوں، کسی جگہ نہیں پڑھا، نہج البلاغہ سے جواب دینے لگا ہوں. سارے مجمع کی توجہ رہے. اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن بڑا بعظمت ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ حدید میں، حشر میں اللہ فرماتا ہے اگر ہم نے یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کیا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. محمد کے دل کی ضرورت تھی قرآن نازل کرنے کے لیے. یہ قرآن پہاڑوں پہ آتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. نہج البلاغہ کا پہلا حصہ خطبے، دوسرا خط، تیسرا کلمات قصار، تیسرے حصے میں 111 نمبر قول. مولا فرماتے ہیں لو احبنی جبل لتحافت، اگر پہاڑ بھی میری محبت میں مبتلا ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. او امت کے لوگوں، علی کے مقابلے میں کسی کو نہ لانا. گرامی، جناب مولا کائنات ہیں کون؟ جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. بس بھائی 12 بج چکے ہیں، ساتھ ساتھ رہیے گا، میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، جتنا پیش کروں گا اسے قبول کیجئے گا، چلتے رہیے گا میرے ساتھ. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے روشن دلیل کے ساتھ، اور جن کے پاس ایک معجزہ ہے جو قرآن ہے، جس میں ہر چیز کا حل موجود ہے. عزیزان گرامی، ساری امت قرآن سے پوچھتی نظر آ رہی ہے. قرآن بہت واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے سوال کر لو. میں تلاش کرتا رہا، بہت بڑے پیر صاحب گزرے ہیں، گولڑا شریف اسلام آباد کے ساتھ ایک بستی ہے، گاؤں ہے گولڑا شریف. توجہ رہے میرے ساتھ. بہت بڑی پیر فقیری کی ایک گدی ہے،
وہاں پہ نصیر الدین شاہ صاحب مرحوم جو بہت بڑے پیر تھے, ان کے پوتے نے میرے ساتھ تقریر کی. وہ کہنے لگے میں نے سارے کے سارے صحابہ میں تلاش کیا, مجھے اہل ذکر مل جائے. وہ شیعہ نہیں ہے, آپ شاہ سمجھ کے یہ نہ سمجھے وہ شیعہ ہیں, اور کہیں میں یہاں نام لوں وہاں بیچارے وہ اندر نہ ہو جائیں. اس لیے وضاحت کر دوں, وہ شیعہ نہیں ہے, میں شیعہ ہوں, کٹر شیعہ ہوں, مرتے دم تک شیعہ ہوں, شیعہ نہیں شیعوں کا غلام ہوں. عزیزان گرامی, جملے کو پیش کر رہا ہوں. مرحوم نے فرمایا تھا کہ اگر سارے کے سارے صحابہ میں نے اٹھا کے دیکھا, مجھے اہل ذکر نظر نہیں آیا. میں نے تابعین میں دیکھا, اہل ذکر نظر نہیں آیا. توجہ, کہ پھر میں نے تبع تابعین میں دیکھا, اہل ذکر نظر نہیں آیا. میں نے سارے مفسرین میں دیکھا, اہل ذکر نظر نہیں آیا. محدثین میں, فقہاء میں, مورخین میں, ادباء میں, سب میں دیکھا, اہل ذکر نہیں مل رہا. کہ اللہ حکم دے رہا اہل ذکر سے پوچھو, اہل ذکر مل نہیں رہا. ممکن ہی نہیں ہے اہل ذکر ہو اور اللہ کہے کہیں اور چلے جاؤ, اور یہ بھی ممکن نہیں کہ نہ ہو اور اللہ کہے پوچھو اس سے. کہ میں ہر جگہ دیکھتا رہا, مجھے کہیں اہل ذکر مل جائے. جب میں تھک ہار کے بیٹھ گیا, ہمت ہار گیا کہ کہیں علماء میں, تابعین میں, صحابہ میں, امت میں کوئی اہل ذکر نہیں ہے. اچانک منبر کوفہ پہ دیکھا, کوئی بیٹھا کہہ رہا تھا سلونی سلونی, جو پوچھنا ہے. عزیزان گرامی, قرآن کریم کہہ رہا ہے تبیانا لکل شیء, ہر چیز کی اس کے اندر وضاحت موجود ہے, ہر چیز کی وضاحت ہے قرآن میں. جناب مولا کائنات نے کئی مرتبہ کہا نا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ہر طرح کے سوال ہونے لگے, اور مولا نے ایک مرتبہ نہیں فرمایا, بارہا فرمایا. مدینے میں فرمایا, کوفہ میں فرمایا, سفر میں فرمایا, مسجد میں فرمایا, گھر میں فرمایا, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک صاحب نے کہا یا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ مولا نے فرمایا اگر میں تجھے بتا دوں تصدیق کس سے کروائے گا؟ کون بیٹھ کے تیرے بال گن کے بتائے گا اتنے ہی ہیں جتنے علی نے بتایا؟ لیکن ایک بات سن لے, تیرے سر کے ہر بال میں شیطان ہے, اور وہ جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے. عزیزان گرامی, قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے, تو وارث قرآن کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا وارث ہو. میں موضوع مکمل کر دوں اپنا. تو اب یہ کیا کیا, سارے مسلمان آج تک پریشان ہیں. ایک جگہ سارے کے سارے میراث جا نہیں سکتی, قرآن کسی کو دینا پڑے گا, علم کسی کو, حکومت کسی کو, تلوار کسی کو. میں ایک ایسا دکھا دیتا ہوں, تلوار دو گے تو حیدر نظر آئے گا, بیت المال دو گے تو حاتم الطائی کہے گا میری سخاوت کہاں, علی کہاں. علم میں آئے گا تو سلونی کہے گا, اور قرآن کھولے گا تو وہ قرآن کو بعد میں چومے گا. قرآن کہے گا او میرے وارث تجھ پہ سلام, ادھر ادھر نہ جاؤ, علی کے در پہ آ جاؤ. ساری چیزیں ایک جگہ, ایک جگہ. حیدری. عزیزان گرامی, قرآن ہر چیز کا بیان ہے. وقت ہوتا میں اور تفصیل میں جاتا, لیکن 2-4 منٹ زحمت دوں گا. تبیانا لکل شیء, ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے. آئیے ذرا میں مولا کا فرمان پیش کر دوں. مولا فرماتے ہیں خبردار, قرآن سمجھنا ہو تو مجھ سے سمجھنا, کیونکہ بہت سے لوگ مکے میں ساتھ تھے مدینے میں نہیں تھے, کچھ مدینے میں ساتھ تھے مکے میں نہیں تھے. کہ میں پیغمبر کے ساتھ مکے میں بھی تھا مدینے میں, میں ناسخ بھی جانتا ہوں منسوخ بھی, میں محکم بھی جانتا ہوں متشابہ بھی, میں مطلق بھی جانتا ہوں مقید بھی, میں حرام بھی جانتا ہوں حلال بھی. میں نے ساری آیات کا شان نزول دیکھا, جو پہنچ گیا میں نے بھی مکمل نہیں کیا. کہ میں مکے میں بھی ساتھ تھا مدینے میں بھی, میں گھر میں بھی ساتھ تھا مسجد میں بھی, کچھ مسجد میں تھے گھر میں نہیں تھے.
کچھ گھر میں تھیں. پریشان نہ ہوئیے گا، مسجد میں نہیں. مولا فرماتے ہیں میں مسجد میں بھی ساتھ تھا، گھر میں بھی، میں سفر میں بھی ساتھ تھا، حضر میں بھی، میں جنگ میں بھی ساتھ تھا. انا علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. بار بار میں اس بات پہ تاکید کر رہا ہوں، یہ قرآن ہے. اللہ فرما رہا ہے وہ جو میرا حبیب روشن دلیل کے ساتھ آیا، اس کے ساتھ ایک گواہ ہے. ایک گواہ، ایک گواہ. پیغمبر کو اتنے گواہوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، بس ایک گواہ کافی ہے. توجہ، وہ گواہ بھی بچہ تھا، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. گواہ تھا دعوت ذوالعشیرہ میں ایک بچہ. تاریخ طبری میں ہے، ابن کثیر نے لکھا. مجمع کی توجہ رہے گی، میں جملہ پیش کرنے والا ہوں. طبری نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، دعوت ذوالعشیرہ ہے، پیغمبر نے سب کو دعوت دی. چچا جان سارے خاندان والوں کو دعوت دے دیجئے، مجھے توحید کا پیغام دینا. جناب ابو طالب نے کہا علی ساتھ چلیے. جناب ابو طالب بھی جانتے ہیں گواہ کو ساتھ رکھا جاتا ہے. لے کے گئے ایک ایک گھر، سب کو دعوت دی، سارے جمع ہو گئے. جیسے ہی کھانا کھا لیا، مجھے ایک اصطلاح بالکل پسند نہیں ہے لیکن وہ کہہ کے رہوں گا، لنگر. نظر و نیاز کہا کیجیے، ہمارا یہ نظر و نیاز ہے. یہ درگاہوں کی طرح ہے لنگر، ہمارا ہے نظر. یہ قرآن کا لفظ ہے. نیاز، تبرک، تبرک جس میں برکت ہو کے ساتھ جائیں. ہر آدمی یقین کے ساتھ جائے گا. میں نے کہا تھا لنگر کا لفظ مجھے پسند نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے لنگر کیا، ابو لہب کے کہنے پہ چلے گئے. ابو لہب نے کہا لوگو چلو، یہ میرا بھتیجا جادوگر ہے. ایک بھیڑ کی ران سے سارے قبیلے کو سیر کر دیا، یہ جادوگر ہے. سب نے لکھا. دعوت ذوالعشیرہ سرور کائنات نے جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہا چچا جان سارے قبیلے کو دعوت دے دیجئے، ہمیں دعوت ذوالعشیرہ کے اندر اللہ کی توحید کو پیش کرنا ہے، مجھے لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے. جناب ابو طالب مولا علی کے ساتھ گئے. بڑھاپے میں گھر گھر سے سب کو بلایا. میرے بھتیجے نے بلایا آ جاؤ. پہلے دن سب نے کھانا کھایا. ابو لہب نے کہا چلو ہم بات نہیں جیسے پیغمبر کھڑے ہوئے کہا چلو ہمیں بات نہیں سننی، یہ جادوگر ہیں. جناب ابو طالب کھڑے تھے دروازے پہ. اب پتا چلا یہ جو بانیان دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں یہ ابو طالب کی سیرت ہے. جناب ابو طالب نے سوال کیا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان ابو لہب نے مجھے بات ہی نہیں کرنے دی. جیسے ہی میں بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا اس نے سارے مجمع کو جمع کیا، وہ لے کے چلا گیا. بھتیجے ہم دوبارہ دعوت دیں؟ ہاں چچا جان دوبارہ دعوت دے دیجئے. سارے مجمع کی توجہ. جناب ابو طالب نے دوسرے دن دوبارہ دعوت دی. وہی ہوا جو پہلے دن ہوا تھا. ابو لہب پھر لے کے سب کو چلا گیا. ہم نے محمد کی بات کو نہیں سننا، میرا بھتیجا جادوگر ہے. جناب سرور کائنات کی آنکھوں میں آنسو، کسی نے بات کو سنا ہی نہیں. جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہ چچا جان کوئی بات ہی نہیں سنتا. وہ ابو لہب سب کو لے کے چلا جاتا ہے کہ اگر آپ کہیں دوبارہ تیسری دفعہ پھر دعوت کر دوں. اب پتا چلا یہ ساری امت ابو طالب و خدیجہ کا مال کھا کے بڑی ہوئی ہے. میں بات کو مکمل کر دوں، وقت نہیں ہے. ایک مرتبہ تیسرے دن پھر دعوت. جناب ابو طالب نے کہا کھانے کا اہتمام کیا جائے. علی میرے ساتھ چلیے پھر دعوت دیں گے. سارا مجمع دوبارہ جمع ہوا. جناب ابو طالب نے فرمایا بھتیجے آج میں دروازے پہ کھڑا نہیں ہوں گا، ساتھ بیٹھوں گا، دیکھتا ہوں ابو لہب لے کے کیسے جاتا ہے لوگوں کو. 80 سال کے جناب ابو طالب، سفید داڑھی، سفید مونچھیں، سفید بھویں، سفید بال. سارا خاندان سوچ رہا ہے ابو طالب بوڑھے ہیں. جیسے ہی پیغمبر کھڑے ہوئے کچھ کہنے سے پہلے ابو لہب نے کہا لوگوں کھانا کھا لیا چلو. اب پتا چلا یہ اسمبلیوں سے واک آؤٹ کرنا کہاں سے شروع ہوا. میں نے مکمل نہیں کیا. عزیزان گرامی جناب ابو طالب جیسے دیکھا نا ابو لہب کھڑا ہو گیا. ابو لہب 50-55 برس کا تھا، لمبا چوڑا آدمی تھا. جناب ابو طالب نے گریبان میں ہاتھ ڈالا کہ ابو لہب بیٹھ جا. کسی مورخ نے نہیں لکھا ابو لہب نے کہا ہو کہ میں جا رہا ہوں روک کے دکھا.
जनाब अबू तालिब ने गिरबान में हाथ डाला, का बैठ जा। उसे भी पता था अली का बाप है। इतनी ताकत इस बुढ़ापे में आई कहां से? फिर मैंने खैबर का दर देखा, पता चला वही बाजू है, ये बेटे का बाजू, वो बाप का बाजू है। तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए, वक्त नहीं है, मुझे पहुंचना है। जनाब अबू तालिब ने एक मर्तबा कहा, अबू लहब बैठ जाओ, जब तक मेरे भतीजे की बात मुकम्मल ना हो किसी को जाने की इजाजत नहीं। अब तबरी के जुमले हैं, जनाब अबू तालिब ने सरवर कायनात की तरफ निगाहें दोहराई। तवज्जो, अबू लहब को जब देखा तो गैज़ो गजब से, जलाल से, और जैसे ही पैगंबर को देखा मुस्कुरा के कहा, कुम या सैयदी व मौलाई व कुल मा शैता, ऐ मेरे सैयदो सरदार। जनाब अबू तालिब कबीले के सरदार हैं, उन्हीं का कबीला पैगंबर से कह रहे हैं, ओ मेरे सैयदो सरदार। अभी भी मजमा नहीं है, सरदार होके कह रहे हैं, कुम या सैयदी व मौलाई, ऐ मेरे सैयद, ऐ मेरे सरदार, कुम, खड़े हो जाइए, वह कुल मा शैता, जो कहना कह लीजिए, मैं मुहाफिज हूं, कोई नहीं जाएगा। पैगंबर ने खुतबा दिया, का बुतों की पूजा छोड़ दो, एक खुदा को मान लो। एक मर्तबा एक आदमी ने कहा, और आप कौन? कहा मैं अल्लाह का रसूल। फिर आपने फरमाया, जो मेरे इस मिशन में, मेरे इस मकसद में मेरे साथ चलेगा, फहुआ आखी, वही मेरा भाई होगा, वह वसीयी व खलीफती व वजीरी मिन बादी, वही मेरा भाई होगा, वही मेरा वसी, वही मेरा खलीफा, वही मेरा जानशीन। एक 10 बरस का बच्चा खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी टांगे पतली हैं, मैं देखने में छोटा हूं, लेकिन कसम खा के कहता हूं, आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। वक्त नहीं है, मोहब्बतों का ममनून, आप सलामत रहें। बस जो नतीजा देना था, वाकई आपने औरों से भी सुना होगा, नतीजा सुन लीजिए। बस एक मर्तबा अबू लहब ने कहा, अबू तालिब, अब तक तो आप भतीजे की इताअत करते थे, आज से बेटे की भी इताअत शुरू कर दो। नहीं पहुंचा सका। तबरी शिया मौर्रिख नहीं है, तबरी ने 700 साल पहले लिखा कि अबू लहब ने अबू तालिब से कहा, ओ बड़े भाई, ओ अबू तालिब, अब तक तो तू मोहम्मद के पीछे चलता था, आज से अपने बेटे 10 साल के बेटे अली के पीछे भी चलना शुरू कर दे। आज मुझे मजलूम बाप के, मजलूम बेटे के मसाइब को पढ़ना है। कौन है मजलूम बाप? जिनका जनाजा जब घर से गया तो कुछ ही देर बाद घर वापस आ गया। जब गया था तो सफेद कफन में गया था, जब लाशा ताबूत वापस आया तो कफन सुर्ख हो चुका था। बाप के लाशे में तीर बरसाए गए और बेटा घोड़ों की। आज पूरी दुनिया में 7 मुहर्रम को हजरत कासिम इब्न हसन के मसाइब होते हैं। भाई आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। आप हर रोज जितना गिरिया करते हैं, यकीन माने मैं दिल से दुआएं देता हुआ जाता हूं और बार बार अपने दिल में ख्याल आता है कि ये जो रिवायात में आया है ना कि जब जनाब सकीना मजलिस में अपनी फुप्पी के साथ आती हैं तो बीबी फरमाती हैं, फुप्पी अम्मा ये कौन है हमें इतना रो रहे हैं? तो जनाब ज़ैनब फरमाती हैं, ये आपके बाबा के मानने वाले हैं। तो जनाब सकीना फरमाती हैं, फुप्पी अम्मा अगर ये लोग करबला में होते तो फिर हमें कोई
ताजियाने ना मारता, तमाचे न लगते, बीबियों के जख्मों का मरहम है ये आंसू। रोने में बखुलना, बस ऐसे ही बुलंद आवाज से, हमेशा बुलंद आवाज। आज जनाब कासिम का पुरसा देना है। आपके जहनों में है ना, अगर ये जुमला मैंने आपके पास पहले नहीं पढ़ा है शायद, मैं एक जुमला पढ़ने वाला हूं। जब मौला हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया ना, जौदा बिनते अशस मलऊना ने, अशस किंदी की बेटी थी, जब उसने जहर दिया ना तो मौला ने कहा खादिम से, मेरे भाई हुसैन को बुला दो। जैसे ही वो खादिम बुला के लाया मौला हुसैन को, जनाब अब्बास सब आए, तो जनाब इमाम हसन मुश्तबा ने देखा इमाम हुसैन बहुत गिरिया कर रहे हैं। कहा भैया पहले भी मुझे कई मर्तबा जहर दिया गया है, लेकिन इस दफा जो जहर दिया है ना बहुत शदीद था, मेरे कलेजे के टुकड़े बाहर आ रहे हैं। मौला हुसैन ने भाई के गर्दन पे और पुश्त पे हाथ रखा। दोनों भाइयों में जितनी मोहब्बत थी कहते हैं किसी में नहीं हो सकती भाई में। तो मौला हुसैन ने कहा भैया आप लेट जाइए, आराम कीजिए, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा सब मदीने चलिए, करबला से पहले जरा मदीने चलिए। जैसे ही मौला हुसैन ने जनाबे मौला हसन को लिटाया ना उनके बिस्तर पे, तो तारीख में लिखा, रिवायत में है कि एक 2 बरस का बच्चा कहीं से खेलता हुआ आया और मौला हसन के सीने पे लेट गया। आपने देखा है ना, बाज बेटे बेटियों को बाप के सीने से बड़ी मोहब्बत होती है। मौला हुसैन की बेटी को बड़ी मोहब्बत थी बाबा के सीने से। मौला हसन के बेटे को, जनाब कासिम 2 बरस के थे, अपने बाबा के सीने से लिपट गए। मौला हसन ने जैसे ही अपनी बाहें जनाब कासिम के गिर्द डाली ना, तो जनाब कासिम की वालदा ने आवाज दी, कासिम बेटा बाबा के सीने से उतर जाइए, बेटा बाबा के सीने में बहुत दर्द है। अब वो बता नहीं रहे कि बाबा को जहर दे दिया गया है। 2 बरस के बच्चे को क्या बताएं? कहा बेटा आपके बाबा के सीने में दर्द है। जनाब मौला हसन ने फरमाया, कासिम की मां, कासिम को मेरे सीने से ना उतारिए। जब कासिम मेरे सीने से लिपटता है मुझे सुकून महसूस होता है। मेरा दिल कहता है मौला सोच रहे होंगे मेरा ये यतीम करबला के मैदान में जब घोड़े की पुश से गिरेगा, आज मैं सीने से लगा लो मेरा बच्चा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई रोने में बखुल लगे, इसी बुलंद आवाज से रोते रहिएगा। सारे मसाइब पढ़ूं या रहने तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अज़ीज़ान किरामी, शब आशूर मौला हुसैन एक एक शहीद को बता रहे थे, आप शहीद होंगे, आप एक एक का नाम ले रहे थे, फिर बताते जन्नत में आपका मकाम क्या। अभी जनाब कासिम का नाम नहीं आया था। जनाब कासिम 13.5 बरस के थे, बहुत कम सिन थे। एक मर्तबा खड़े हुए का, चचा जान क्या शहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? जैसे हाथ बांध के सवाल किया ना, मौला हुसैन ने बहुत मोहब्बत से देखा, सवाल किया, कैफल मौत इंदक, ए मेरे बेटे कासिम आपके नजदीक मौत कैसी है? जनाब कासिम ने मुस्कुरा के, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम, 2 मिनट अभी रुक जाएंगे, मैं मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। बस भाई एक मर्तबा 10 मुहर्रम का दिन नमूदार हुआ। मौला हुसैन ने देखा एक एक करके एक शहीद आते हैं, इजाजत ना, मौला इजाजत है शहादत की? हाँ इजाजत है। इतने में जनाब कासिम आए, चचा जान इजाजत है मैं मैदान कारजार में चला जाऊं? आपने फरमाया अभी नहीं बेटा कासिम, आप मेरे मरहूम भाई की निशानी हैं। कासिम जब जब मैं अपने भाई हसन को देखना चाहता हूं मैं आपके चेहरे को देख लेता हूं। कासिम आप मेरे भाई की निशानी हैं, कासिम आप मेरे मरहूम भाई की निशानी है। जब जनाब कासिम ने देखा ना, 2 मर्तबा इजाजत मांगी, इजाजत, बस भाई मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं। जनाब उम्मे फरवा के कानों में आवाज आई, खैमों के बाहर कोई बच्चा रो रहा है। आप जानते हैं ना, बेवा मां यतीम बच्चे को पहचानती है। बस कान में आवाज आना थी,
جناب ام فروا نے کہا بی بی، جناب زینب سے، بی بی لگتا ہے یہ میرا یتیم قاسم ہے۔ جناب ام فروا نے آواز دی بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیے گا، جناب قاسم نے اپنی پیشانی گھٹنوں پہ رکھی تھی اور رو رہے تھے، بیٹا کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اماں چچا مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، بار بار کہتے ہیں ابھی رک جاؤ ابھی رک جاؤ۔ جناب ام فروا نے فرمایا قاسم آپ کے بابا نے آخری وقت میں ایک تعویذ لکھا تھا اور فرمایا تھا کہ جب قاسم بہت پریشان ہو قاسم سے کہنا تعویذ کھول لے، اس میں حل لکھا ہوگا۔ جناب قاسم نے آنسوؤں کو صاف کیا، فوراً تعویذ اتارا، کھولا، جانتے کیا لکھا تھا؟ مولا حسن کی تحریر تھی، یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اذا وجدت عمک الحسین، اے قاسم جب آپ دیکھیں آپ کے چچا حسین تنہا رہ گئے ہیں تو قاسم شہادت سے دریغ نہ کیجئے گا، اپنی جان حسین پہ قربان کر دیجئے گا۔ جناب قاسم نے آنسو صاف کیے، ہاتھ میں خط لیا، بابا کی تحریر لی، آئے مولا حسین کے پاس، کہا چچا اب آپ مجھے روک نہیں سکیں گے شہادت سے، چچا دیکھیے میرے بابا نے کیا لکھا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا۔ مولا حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی، چومی، آنکھوں سے لگائی، مدینے کا رخ کیا، کہا سلام میرے بھائی حسن، آپ نے غربت میں یاد رکھا جب میں تنہا رہ گیا میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرے بھائی میرے بچے بیٹھ جائے، 2 منٹ کی زحمت دوں گا، ابھی سب بیٹھ جائیں۔ مولا حسین نے ایک مرتبہ تحریر پڑھی، تحریر کو پڑھنے کے بعد کہا جناب قاسم کے گلے میں باہیں ڈالی، جناب قاسم چھوٹے تھے، جناب قاسم نے چچا کے گلے میں باہیں ڈالی، دونوں پہ غشتاری ہو گیا، بلند آواز سے رو رہے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ مولا سوچ رہے ہوں گے بچہ جب گرے گا میرا بھائی دیکھے گا، بدن پہ گھوڑے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بھائی میرے بہت سے بچے کہہ رہے ہیں روک دیں، ہم سے سنا نہیں جا رہا، میں نے تو شہادت پڑھی ہی نہیں ہے، آخری جملہ سن لیجئے، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، اب نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہ آپ میں سننے کی۔ مولا حسین نے آواز دی عباس قاسم کو زرہ پہنا دیجئے۔ جانتے ہیں زرہ کیوں پہنائی جاتی ہے؟ اگر کوئی تلوار مارے تو لوہے کی زرہ ہوتی ہے، تلوار کا وار رک جاتا ہے، اگر کوئی تیر مارے رک جاتا ہے، اگر کوئی نیزہ مارے نا تو لوہے کی زرہ پہ رکتا ہے۔ توجہ توجہ، اور اگر کبھی کوئی گر جائے تو کوئی اگر پاؤں رکھے لوہے کی زرہ روکتی ہے۔ مولا حسین نے کہا عباس قاسم کو زرہ پہنائیں، جناب عباس نے ایک زرہ پہنائی، پوری نہیں آئی، زرہ مرد پہنتے ہیں، جناب قاسم بچے تھے، دوسری زرہ، تیسری، جب دیکھا نا زرہ پوری نہیں آ رہی، جناب قاسم نے سر اٹھا کر چچا جان میں بغیر زرہ کے چلا جاؤں گا۔ مولا حسین نے کہا قاسم آپ ابھی چھوٹے ہیں، وہاں ہزاروں کا لشکر ہے، کہ چچا جان میں علی کا پوتا ہوں، بغیر زرہ کے لڑوں گا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا حسین نے دونوں بازو پکڑے جناب قاسم کے، دونوں بازو پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کرا دیا۔ جناب قاسم نے تلوار کھینچی، جیسے لڑنے آئے نا، عمر سعد نے، ایک بہت بڑا پہلوان تھا، نام ازرق تھا، 1000 کا ایک شمار ہوتا تھا، بہت لمبا چوڑا پہلوان تھا۔ عمر سعد نے کہا او ازرق آگے بڑھ اور اس بچے کو مار دے۔ حمید کہتا میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تھا، لگ رہا تھا چاند زمین پہ اتر آیا ہے، 14ویں کا چاند زمین پہ چمک رہا ہے۔ عمر سعد نے کہا ازرق اس بچے کو مار دے۔ ازرق نے کہا نہیں، اس بچے سے نہیں لڑوں گا، یہ بچہ ہے، میں 1000 کا پہلوان ہوں۔
اس نے آواز دی کہ میرے 3 بیٹے ہیں. پہلے بیٹے سے کہا جا اس بچے کو مار کے آ. جناب قاسم نے تلوار کھینچی, ازرق کے بیٹے کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس نے دوسرے بیٹے کو آواز دی اسے بچے کو فوراً مار. جناب قاسم نے تلوار چلائی, اس کا سر اتار دیا. جب تینوں بیٹے مارے گئے نا, اب ایک مرتبہ ازرق نے کہا او عمر سعد میں خود جاؤں گا, اس بچے کو میں خود ماروں گا. جب وہ آیا نا تلوار لے کے, ہاتھ میں گرسا دوسرے میں تلوار, جب دونوں کو گھماتا ہوا آیا, مولا حسین نے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگارا وہ 1000 کا ایک ہے, میرا قاسم بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے, پروردگارا قاسم کو محفوظ رکھ. جیسے ہی ازرق قریب آیا, جناب قاسم نے تلوار کھینچی, جس لگائے کا یا علی, جب تلوار ماری ازرق گر گیا. جیسے ہی مرا, عمر سعد نے آواز دی یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے, مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑاؤ, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑاؤ, دونوں فوجوں کو بچے پہ چلا دو. ایک ملعون نے سر میں گرز مارا, جناب قاسم زمین پہ آئے, آواز دی چچا جان میں گر گیا.